أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ معزز و مکرم کتاب کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کنفیوژن اس میں نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک نہیں ہے، کنفیوژن نہیں ہے، مکمل اذعان، یقین اور ایمان سے بھرپور کتاب ہے. تو اس کا کیا کریں ہم؟ اس کو حاصل کرو، اس سے فائدہ لو. اتنی کلیئر کٹ چیز ہے کہ آپ کے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اس میں ذرہ برابر بھی نقصان ہے ہی نہیں. تو فرمایا کہ اس سے فائدہ حاصل کرو، اس کو چھوڑو مت. اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ پھر جو لٹریچر ہے، بکس ہے، کتابیں ہیں، فلمی کلپس ہیں، سیریلز ہیں، یہ سب وہ سڑے ہوئے مواد ہے جس کے اندر شک ہی شک ہے. وہ سچے بھی ہیں، پب جی گیمز ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اس میں شک ہی شک ہے، کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. تو جب جس میں ایمان ہے، یقین کا نور ہے، وہ لے رہے ہو، تو جس میں یہ چیز نہیں ہے، کنفیوژن ہے، شک ہے، اس کو تم چھوڑ دو، ترک کرو. اللہ تبارک و تعالی چھوٹے چھوٹے جملوں میں ہمیں بہت سی برائیوں سے روکنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم رکنا نہیں چاہتے. ہمیں تو رکنا چاہیے. وہ برائیاں کیا ہیں؟ دیکھیے آج کل ناولیں بازاروں میں بڑی بکتی ہیں. آپ نے دیکھا فرحات شیری کی ناول ہے. اب تو گجراتی میں، انگلش میں ناول، ایسی کتابیں کہ جو شکوک کے دائرے میں، اس میں سب باتیں سچی لکھی ہوئی نہیں ہیں. لوگ بڑی بڑی قیمتیں دے کے اس کو خریدتے ہیں، اپنے گھر کی زینت بناتے ہیں، پڑھتے ہیں. اس سے دل میں ظلمت آتی ہے، اندھیری آتی ہے، دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ایسے بہت سے دینی رسالے ہیں جو معتبر نہیں ہیں، مگر یہ کہ لائبریریوں میں مل رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ مسنون دعائیں لکھی ہوئی ہے. کس نے لکھی ہے، کیا ہے، کیسی دعائیں؟ بس اسے اٹھا کے لے کے گھر میں چلے آتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ ریب ہے، اس میں شک ہے، اس سے تم کنارہ کشی اختیار کرو، دوری بنا کے رکھو. اور واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا. قرآن میں آپ کو قصے، سچے قصے سننے ہیں تو قصے بھی موجود ہیں. آپ کو قرآن کے اندر کچھ دماغی ورزش کرنی ہے تو چوتھے پارے میں چلے جاؤ، وارثائی مسائل موجود ہے. آپ اپنا جوہر دکھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ گنت کے حساب سے، حساب کتاب کے حساب سے کس کا کتنا وارثہ بنتا ہے، کتنا کسر آ رہا ہے، کیا ساری چیزیں موجود ہیں. اس سے آپ پب جی گیم ہے، یہ دماغ کی ورزش کے لیے دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس سے تو آدمی دہشت گرد گنڈا بن رہا ہے. اسی گیمس آ رہی ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، بندوق لے کے جا رہا ہے، سامنے خانہ کعبہ کی فوٹو ہے. بتاؤ اس کا ایمان سلامت رہے گا اگر وہ بالغ ہو گیا؟ وہ کعبہ کے سامنے کیا بندوق چلا رہا ہے، کعبہ کو توڑ رہا ہے. تو اس کے مقابلے میں اس کا توڑ موجود ہے قرآن میں. قصے، سچے واقعات ہے. قرآن میں نصیحتیں ہیں،
چھوٹے چھوٹے الفاظ میں 29ویں پارے میں چلے جاؤ، اللہ نے پورا 29واں پارہ 30واں پارہ نصیحتوں سے بھر دیا ہے۔ آپ کو کہیں سیریلیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں یہ فلمیں دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں، جس میں ہزاروں لاکھوں روپیہ تم برباد کر رہے ہو، اپنے باپ کی خون پسینے کی کمائی ضائع کر رہے ہو۔ تو قرآن میں ہر چیز موجود ہے، مگر یہ نہیں، ہمارا دماغ جو ہے یہ الٹا ہی چلتا ہے۔ جیسے ہماری مسجد کی تراویح کا مصلی ہے، آپ کئی دن سے 10 دن سے دیکھ رہا ہوں، وہ ٹیڑھا ہی ہوتا ہے، پھر سیدھا ہوتا ہے، پھر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پھر سیدھا ہوتا ہے، پھر ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ دماغ الٹا ہی چلتا ہے، موضوعات اس میں ہمیں مزہ آ رہا ہے۔ ایک بزرگ کسی شاگرد کی ملاقات کے لیے اس کے گھر پہ گئے، تو گھر میں جانے کے بعد دل میں ظلمت محسوس ہوئی، وحشت، گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ تو کہا کہ بھائی تیرے گھر میں مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، اندھکار لگ رہا ہے، کالا پن لگ رہا ہے، دل میرا گھبرا رہا ہے، ظلمتیں آ رہی، کوئی چیز ہے تیرے گھر میں؟ دیکھا تو سامنے ایک کتاب پڑی ہوئی تھی، کشاف کی۔ کشاف معتزلی تھا، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اس کی کتاب پڑھی ہوئی تھی، لٹریچر پڑھا ہوا تھا۔ فرمایا اس کی وجہ سے دلوں میں ظلمت آ رہی ہے۔ تو آپ سوچو کہ ایک غلط رائٹر جو دنیا سالوں پہلے انتقال کر گیا، مر گیا وہ، مگر اس کی لکھی ہوئی چیز وہ نورانی آدمی نہیں ہے، روحانی آدمی نہیں، تو اس کی اس غلط لٹریچر کی وجہ سے دلوں میں گھبراہٹ آتی ہے۔ یہ تم گھروں میں بیٹھ کے سیریلیں دیکھ رہے ہو، سینما دیکھ رہے ہو، جھوٹے سماچار اور واقعات دیکھ رہے ہو، غیر محرم کو دیکھ رہے ہو، اس سے دل کے اندر کتنی ظلمت پیدا ہوگی آپ تصور کرو۔ ہم اس کا تصور نہیں کر رہے۔ اب تو لوگ پڑھ کم رہے ہیں، دیکھ زیادہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا ایک ہتھیار یہ بھی ہے، دیکھا اور سنا۔ اصل علم اسی طریقے سے آیا ہے، دیکھو سنو اور حاصل کرو۔ ایسا نہیں کہ لکھ کرو، آپ لکھنا ہو گھر میں بیٹھے رہتے، مدرسے میں کیوں آئے؟ استاد کے سامنے پڑھنے کے لیے۔ تو یہ سیریل، اور سیریل میں کیا ہو رہا ہے کہ ساس کو بہو کے ساتھ کیسا رہنا، بہو کو ساس کے ساتھ کیسا رہنا، اس کے طریقے سکھلا رہے ہیں، اور خود ان کی پرائیویٹ زندگی ایسی ہے کہ ان میں سے کوئی کسی کا نہیں ہے۔ آپ دیکھو وہ خود لڑتے ہیں، ایک دوسرے پر کیس کرتے ہیں کہ یہ میرے کروڑ روپے کھا گیا، یہ میرے 60 لاکھ روپے کھا گیا، اور وہ اسکرین کے اوپر ایسے بنتے ہیں کہ میری سب سے بڑی محبوبہ ہے یہ ساس بہو کے، اور ایسے ایسے سین دکھاتے ہیں کہ بیچاری جو بہو سیدھے دل کی ہوتی ہے وہ ایسی ٹیڑھی ہو جاتی ہے کہ مرد کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس میں ریب ہے، شک ہے، یہ شک والی چیزیں ہیں، ٹی وی، وی سی آر، سینما، بھائی اس سے توبہ کرو۔ کیوں دیکھتے ہو جب اس میں کنفیوژن ہے؟ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ کے اوپر پیسہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا، اللہ کا ڈر نہیں؟ تو جائز چیز میں پیسہ لگاؤ۔ آپ کوئی اچھی قرآن کو سنو، اچھی تفسیر سنو، مفہوم اس کا سمجھو۔ جیسے کہ آپ بیٹھے ہو، یہ یہاں پر صاف ستھرا نورانی مضمون اور مفہوم تمہارے دلوں میں آ رہا ہے، کوئی ظلمت ہو رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے دل میں، یہ قرآن چیز ہی ایسی۔ بعض مستورات بھی جیسے خاتون نامہ اور عجیب عجیب لٹریچر پڑھتی ہے، تو مستورات سے بھی گزارش کی تم پڑھنے سے پہلے کسی مستند عالم سے اس کتاب کی تحقیق کراؤ کہ وہ کیا کتاب ہے، گھروں میں کیا پڑھا جا رہا ہے۔ کہیں تم بند آنکھیں قادیانی تو نہیں بن رہے؟ آپ دیکھو قادیانیوں نے بھی اپنا ترجمے والا قرآن چھاپ دیا ہے،
اور ہم ہے کہ پلے اسٹور پہ جا کے کچھ نہ کچھ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر اس کو دل سے یقین سے پڑھ لیا تو تمہارا ایمان تو منٹوں میں رخصت ہو گیا۔ آج کل اہل رنگ و بو لٹو ان لوگوں نے بھی اپنے اتنے بیانات یوٹیوب پر وائرل کر کے رکھے ہیں، اور وہ بڑے اچھے لباس میں آتے ہیں، رنگین لباس میں نہیں آتے۔ آج چور بھی بڑا شاطر ہو گیا اور ایسے ایسے بیانات دیتے ہیں، ہم اس کی شارٹ ریل پہ چلاتے ہیں۔ ارے بھائی تم جانتے ہو کس مسلک سے تمہارے عقیدے کو وہ خراب کر رہا ہے، تمہیں آہستہ آہستہ مشرک بنا رہا ہے، کسی کو پتا نہیں۔ پیسہ ڈال رہے ہیں، ریب میں پیسہ ڈال رہے ہیں، شک میں پیسہ ڈال رہے ہیں۔ ایک نیا فرقہ آیا ہے، شکیلی فتنہ۔ دیکھو یہ تو ہمارے سورت گجرات کے اطراف میں بہت چل رہا ہے۔ ان کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں، ان کو لوگ پیسہ دے رہے ہیں، اور وہ بھی ہماری شکل و صورت بنا کے آ رہے ہیں۔ ان کے بھی مضمون چلتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، تو بغیر پوچھ پرچھ کے اصل میں ہمیں جھکنا ہی نہیں ہے۔ جے نمے تے سونے گمے، نمنا ہی نہیں۔ ہم ہماری مرضی کے بادشاہ ہیں تو بنو بادشاہ، وہ بادشاہ نہیں ہو رانی جو اپنی مرضی پہ چلتا ہے۔ تو دیکھو یہ شکیلیت کا فتنہ، یہ بھی ایمان کا ڈاکو ہے، ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، کسی بھی چیز کے پڑھنے سے پہلے اس کی تحقیق نیک عالم دین سے کرو، بھئی کیا ہے، اس کو پڑھ سکتے کہ نہیں۔ شرماؤ مت، کبھی تم کو لگے کہ گجوے میں سے خرچ کرنا پڑے، کر دے ہو 500-600 روپے میں کیا ہے خرچ، تمہارا کچھ کمی ہو جائے گی۔ کتنے لوگ تو اس کی وجہ سے ہی نہیں جاتے، مال خرچ کرنا پڑتا، تو جمع کر کے کیا کرے گا اتنا مال۔ تو دوستو پوچھ کر کے پڑھ، اور بعض کتابیں اچھی ہیں، دینی علمی ہیں، مگر ہمارے دماغ میں ایسی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے کہ ان کتابوں کو حل کر کے اور اس کو ہم کے اس سے علم حاصل کر سکیں۔ آپ فضائل اعمال لے لو، دیکھو فضائل اعمال لوگ دھڑ لے کے اس کو پڑھتے ہیں، کہیں سے بھی پڑھنا، اس میں بعض مضامین بڑے دقیق ہیں، وہ آپ عالم دین پڑھ کر سمجھائے تو ہی بات حل ہو سکتی ہے، وہ ایسا نہیں کہ پڑھتے چلے جاؤ۔ کس ماحول سے، کس کانٹینٹ سے کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے، اس کا کسی کو پتا نہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی کہ جو مشکل مضامین ہیں اس کو علماء سے حل کر کے پڑھو۔ ایک مجلس فضائل اعمال پر ہو جائے کہ بھئی یہ مضامین ہیں، آپ ہم کو سمجھاؤ، اس میں کیا مسئلہ ہے، کوئی مظاہرہ نہیں۔ اسلام میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہاں کرسی پر بیٹھ کر قرآن لے کر ہی بیٹھنا ہے، وہ بھی قرآن کی تفسیر ہے، اس کو بھی لے کے بیٹھ سکتے ہیں، مگر امت میں اس میں غفلت اور کوتاہی ہے، کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، سب اپنے من کے راجا ہے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نہیں۔ آپ دیکھو ایک بڑا میڈیکل لائن کا کنگ گزرا ہے، اس کا نام ہے ابو علی سینا۔ ابو علی سینا بڑا آدمی گزرا، اس نے میڈیکل لائن کے بڑے بڑے اصول لکھے ہیں، ڈاکٹری لائن کے، تو وہ اچھا کام کر کے گیا۔ بقرات ہے، سقراط ہے، یہ بڑے بڑے رائٹر ہیں جنہوں نے یہ میڈیکل لائن کو ایجاد کیا، کیسے میڈیسن بنے گی، کیسے آپریشن ہوگا۔ مگر جو بھی پڑھنے والا ہے، اب وہ پہلے عربی میں تھا، اس کو پھر انگریزی میں ٹرانسفر کیا ہے، اب وہ کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، 4 سال تک پڑھایا جاتا ہے، اسی سے ہومیوپیتھک نکلا، یہ اسی سے ایلوپیتھک بھی اسی سے نکلا، بہت بڑا طبیب تھا۔ مگر وہ جو لکھ کے گیا ہے، کیا میں انگریزی جانوں یا تم جانو، اس کو کھول کے ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس میں کس موقع سے کیا لکھا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ اسکولوں میں، کالجوں میں جا کے پڑھنا پڑے گا، اگر کوئی صحیح پڑھاتا ہو۔ ہر چیز میں ایسا ہے، ورنہ اگر آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے اور آپ نے کچھ انجیکشن بنا کے کسی کو گھسا دیا تو بتائے زندہ رہنے کے کیا ہے، اوپر ہی پہنچ جائے۔
اس کو کہتے ہیں کنفیوژن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں شک نہیں ہے اسے آنکھ بند کر کے لے لو، اور جس میں شک ہے اللہ کے واسطے آنکھ کھول کے اسے چھوڑ دو. آنکھ کھولو اس کے لیے. دوسرا مفہوم، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں. کتاب سے کیا مراد ہے؟ کتاب سے مراد دین ہے. کیا ہے؟ دین ہے. دین ہم کہتے ہیں دین، دیندار بنو، دین دال یا نون، دین ہے. کیوں دین ہے؟ اس لیے کہ قرآن سمجھ میں آتا ہے احادیث سے، قرآن سمجھ میں آتا ہے فقہ سے، قرآن سمجھ میں آتا ہے یہ گرامر سے. یہ سب چیزوں کا مجموعہ شریعت ہے، دین ہے. اللہ فرماتے ہیں جب یہ دین اتنا صاف ستھرا میں نے تم کو دیا ہے تو تم دیندار بنو. تم کیا بنو؟ دین کے لیے مرو مٹو. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرے مٹے دین کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علن اعلان دین کا کام کرنا شروع کر دیا، مردیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، شرک کی برائی کرنا شروع کر دی کہ اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی پارٹنرشپ نہیں. اللہ کے نبی نے یہ کام شروع کر دی. تو جو قریش کے بڑے بڑے لیڈر تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے شکایت لے کے. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، شکایت لے کے آئے کہ یہ آپ کا جو بھتیجا ہے یہ ہم کو جاہل سمجھتا ہے، بیوقوف سمجھتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ سمجھتا ہے، ہمارے دین کی برائیاں کرتا ہے. تم اس کو نمٹ لو، سمجھا لو، ورنہ پھر ہم اس کو سمجھ لیں گے. انہوں نے آگے دھمکی دی. ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دیوار تھی، چاچا تھے. ابا کا تو انتقال ہو گیا، یتیم تھے. آج تو کوئی چاچا بھی دھیان نہیں دیتا. لوگوں کی اتنی نفسا نفسی ہے، مال سے اتنی محبت ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں اس کا اشیر کرے. مدرسے میں ڈالتا ہوں نہیں، کیا کہتے ہیں، اور مدرسے میں پیسے دینے کے لیے بھی تیار نہیں. آج قوم کا یہ حال ہے. مدرسے والے چندے کے لیے آتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ فطرہ للہ. تو یہ وہ اپنے لیے تھوڑی آتے ہیں. مدرسہ بھی قوم کی ضرورت ہے. جیسے کھانا پینا ضرورت ہے، کپڑا لتا ضرورت ہے، ایسے ہی دین بھی تو ضرورت ہے. تو یہ دین کے قلعے بھی ضرورت ہے. مگر ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کو دے کے ہم احسان کر رہے. نہیں، وہ لے کے تم پر احسان کر رہے ہیں. سمجھ ہونی چاہیے. تو ابو طالب کو آگے یہ شکایت کی. ابو طالب نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. بھتیجے کو کھلی چھوٹ دی، تو دین کا کام کر. تو وہ تو کرتے رہے جوش و خروش کے ساتھ. تو پھر دوسری مرتبہ پھر آئے. کون؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید. یہ دوسری بار پھر سے آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ ایک بار تو یار تم کو ہم نے سمجھایا کہ تمہارا بھتیجا رکنے کا نام لیتا نہیں. یعنی وہ پہلے جو ان کے غصے کی جو شعلے جل رہے تھے اس میں مزید کیا ہے، آگ اور جل گئی. بولے کہ تم اگر ہم نے سمجھا دیا پہلے تم کو، اگر پھر تم نہیں سمجھاؤ گے تو پھر دو گروپ ہو گئے. ایک محمد کا گروپ ہے، ایک ابو جہل کا گروپ ہے. یا تو یہ گروپ زندہ رہے گا یا یہ گروپ زندہ رہے گا. دبانا ہے. ابو طالب بیچارے، ان کی عمر بھی ہو گئی تھی. انہوں نے دیکھا کہ قریش کی مخالفت ہے، ان کی خود کی قوم کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے. تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو پیار سے بلایا. اے چچا کی جان ادھر آؤ. کیا کہا؟ اے چچا کی جان ادھر آؤ. کتنا محبت کرتے تھے تو. کیا محبت تھی. خود کے سکے بیٹے سے آج لوگوں کو محبت نہیں ہے. اور اگر بیٹے بھی ایسے ہو گئے کیا کریں.
وہ بیٹے باپ کے لیے، وہ موبائل کے بیٹے، کیا کرے بتائیے، اسی مصیبت امت پر مسلط ہے۔ تو بولا اے چچا کی جان ادھر آؤ، تو آپ تشریف لے آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا یا تو مجھے بھی تو سکھی سے اور شانتی سے رہنے دے، اور تم خود بھی سکھی شانتی اور چین امن کے ساتھ رہو، میں اتنی عمر میں اس قابل نہیں کہ وہ بوجھ برداشت کروں جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کس سے کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے سمجھ لیا کہ میرے چچا کنارہ کش ہو رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں میرے اوپر سے۔ کس چیز کا ہاتھ؟ سپورٹ کا، حمایت کا ہاتھ مجھ سے اٹھا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے، ان کی آنکھیں پرنم ہو گئی، آنسوؤں سے بھر گئی، دل جو ہے غم سے بھر گیا، اور کیا شاندار بات کہی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے چچا، اگر یہ کفار قریش میرے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھتے ہوئے، میرے اونھے ہاتھ میں چاند رکھتے ہوئے، پھر بھی اللہ کے اس لائے ہوئے دین کی جو میں خدمت کر رہا ہوں اس سے میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ یہ دین غالب ہو جائے یا محمد دنیا سے چلا جائے، محمد ختم ہو جائے، نعوذ باللہ، وہاں تک میں رکنے والا نہیں۔ تو جب چاچا نے دیکھا کہ بھائی اس کا جوش جذبہ اور ولولہ تو بہت اونچا ہے، اس کے سامنے میری یہ جو چٹکلیاں ہیں جو میں اس کو کہہ رہا ہوں وہ چلنے والی نہیں ہے، تو پھر چاچا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں زندہ ہوں، وہاں تک تو کرتا رہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ دیکھو یہ تھا، آپ سوچو سورج کی روشنی چاند کی روشنی سے زیادہ ہے، چاند تو سورج سے، وہ قاعدہ ہے مستفاد من نور الشمس، سورج سے چاند کی روشنی حاصل کی جاتی ہے، چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں تھنکنگ یہ ہے کہ کوہی نور ہیرا سب سے زیادہ روشن تھا، جس کو چرا کے لے گئے انگریز۔ ہم لوگ بہت امانت ایماندار آدمی ہیں ہندوستان والے، سب ہمارا کوئی کپڑا بھی تو کیا چرا کے لے جا رہے ہیں، معلوم ہے آپ کو، روٹی بھی چرا رہے ہیں، کپڑا بھی نہیں پہننے دے رہے ہیں، ٹوائلٹ بھی چرا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اور اسمارٹ چور تھے، وہ ہیرا چرا کے لے کے چلے گئے۔ تو اتنا زیادہ نورانی سورج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے زیادہ روشن اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے جو اللہ نے میرے ذریعے بھیجا ہے۔ بتاؤ کتنا روشن اور تابناک دین، سورج سے زیادہ روشن ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس نور کو بجھا دے۔ آیت ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ انکاری ہے اس بات سے، مگر یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو، اپنے بھیجے ہوئے دین کو مکمل کر کے دکھائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو برا لگتا ہوئے، کیا برا لگتا ہوئے، وہ مسلمانوں کو ذلیل کرے، گنجی میں پکڑ پکڑ کے جیل میں لے جاوے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنے دین کو غالب کر کے رہیں گے۔ مسلمانوں کے مال کو چھین لے پھر بھی ہم دین کو غالب کر کے رہیں گے، مسلمانوں کی جانوں کو لے لیں گے تب بھی ہم دین کو غالب کر کے رہیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ کس چیز کے ہاتھ میں نے ابھی بتایا، اتستبدلون بالذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اے مسلمانوں اب تم بتاؤ، کیا تم اتنی عظیم اور اعلیٰ چیز کے بدلے میں جس کا نام خیر ہے، نور ہے، اس کے بدلے میں یہ ادنا، حقیر اور گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ یہ فلمی ڈرامے لینا چاہتے ہو؟ یہ سیریلیں لینا چاہتے ہو؟
یہ ننگی تصویریں دیکھنا چاہتے ہو یہ مسلمانوں تم بتاؤ، یہ اللہ کی طرف سے چلے۔ تو دوستو دین کی خدمت بڑی عظیم چیز ہے۔ دین کی خدمت کیا ہے؟ بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت کے صدقے میں انسان کو صاحب الفضیلت بناتا ہے، اس کو فضیلت والا بناتا ہے۔ کتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دین کے کام میں کیا پیسہ خرچہ کرنے کا، مدرسے کے بچوں کو کیا کھلانے کا، ارے وہ بچہ کھائے گا، یہ سمجھتے کہ کھا کے ہگ مجھ کے تو نیورا ہو جائے گا۔ ارے نہیں، اس سے خون بھی بنتا ہے۔ دیکھو میں بھی پڑھتا تھا اس زمانے میں بھی دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، تو میں نے بھی زکوٰۃ کے پیسے کھائے، میرا تو کوئی بیک گراؤنڈ تھا نہیں، غریب آدمی ہوں، تو میں نے بھی کھائے، زکوٰۃ کی رقم کھائی، زکوٰۃ کے پیسے کھائے۔ اب جس نے بھی زکوٰۃ دی ہوگی، میرا خون بنا ہوگا، وہ خون ابھی بھی تو ہوگا، سرکولر کرتا ہوگا، میں کام کر رہا ہوں، تو جس نے لگائے اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہوگا، ثواب پہنچتا ہے۔ تو جان لگا کے بھی دین کی خدمت، مال لگا کے بھی دین کی خدمت، اور علم لگا کے بھی دین کی خدمت، دین کی خدمت بڑی فضیلت والی تھی۔ اسی لیے صحابہ میں سے سب سے افضل کون ہے؟ شیخین ہیں۔ کون ہیں شیخین؟ سے مراد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین اور علم کی بہت خدمت کی، جان بھی لگایا، مال بھی لگایا، علم بھی لگایا، بہت خدمت کی انہوں نے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ افضل ہے، فضیلت والے۔ حالانکہ بہت ساری تحقیق یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی فضیلت والے ہیں، مگر محققین اور اہل نظریہ جو نظریہ ایک رکھتے ہیں، ساری احادیث موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والے صحابہ میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ فضیلت، بلکہ یہ برزخی قول ہے، برزخی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، بڑے شاندار محدث جنہوں نے حجت اللہ البالغہ لکھی، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کشف ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 باتیں رکھی۔ پہلی بات تو یہ رکھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ 4 امام ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، 4 امام ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی پابندیوں میں نہ رہوں، مجھے اتنا علم ہے تو میں آزاد طریقے سے شریعت کو فالو کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کی ماتحتی میں رہ کر ہی چلیو، منع فرما دیا۔ دوسری بات، یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب اختیار کرو تو اس کے نتیجے ملتے ہیں، آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو گے کچھ ہوگا نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسباب کو چھوڑ کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے بیٹھا رہا۔ جواب آیا، ولی اللہ ایسا کبھی مت کرنا، جب تک تم دنیا میں زندہ ہو اسباب اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ ہم تبلیغ میں بھی چلتے ہیں، بعض حضرات کا ایسا مزاج بن جاتا ہے، اللہ بھروسے نہیں، اسباب ضرور اختیار کرو، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، فرمایا یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت علی کو سب صحابہ میں افضل قرار دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بیٹا، افضل تو میرے یہ تو لالی رہیں گے جن کا نام شیخین ہیں، ابو بکر اور عمر ہی کو تمام صحابہ میں افضل سمجھنا۔ یہ میں نے کیوں بات بتائی؟ آج شیعہ کا سب سے بڑا شیطان قتل ہو گیا، خامینہ سب سے بڑا شیطان تھا، اس کی ایک ایک مجلس میں
حضرت ابو بکر حضرت عمر کو گالی بکی جاتی تھی، نعوذ باللہ۔ اور آپ یاد رکھو اللہ نے لکھا ہے جو شخص شیخین کو گالی دیتا ہے یا اپنے دل میں شیخین کے بارے میں بغض اور نفرت رکھتا ہے، یا تو اللہ اس کو تڑپا تڑپا کے مارتے ہیں یا اللہ اسی طرح ہلاک کرتے ہیں جیسے یہ شیطان ہلاک ہو گیا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، ان کی کبھی برائی نہیں کرتے۔ تو حضرات شیخین کو اللہ نے کسی عزت، یہ عزت کیسے ملی؟ دین کی خدمت سے ملی۔ اس لیے دوستو دین پر چلنا آسان ہے۔ دین پر چلنا کیا ہے؟ قرآن ہے، دین ہے، اور اس دین پہ چلنا آسان ہے، مگر چلنے والا اگر لنگڑا ہو تو اس کے لیے دین پر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ آج سمجھو میں تمہاری عقل کھول رہا ہوں۔ ایک تو تندرست ہے، شٹاسٹ چلتا ہے، ایک لنگڑا ہے۔ لنگڑا کیسا ہے؟ بیچارہ مصیبتوں کا مارا ہے، نوکری کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، گھر میں ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، کام نہیں کر سکتا، بیوی ہے، بچے ہیں، سب کا پورا کرنے کا، غریب ہے، مشقتوں اور بوجھ اور مسائل کو اٹھا کر چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دین پر اس کو بھی چلنا ہے، جو مالدار ہے آسانی سے چل، دین پر اس کو بھی چلنا ہے، مگر اجر اس کو زیادہ ملے گا۔ اجر اس کو کیا ملے گا؟ اب آج کل کیا ہے، کہیں کیا ہوتا ہے کہ سیٹھ ناراض ہو گیا کہ یہ کل سے کام پہ مت آئی ہو، تو وہاں تو کام پہ نہیں جانے کا، لیکن مسجد کا کام بھی وہ چھوڑ دیتا ہے، گھر پہ سو لیتا ہے چادر اوڑھ کے۔ ایسی ناراضگی کہ سیٹھ کا جو سیٹھ ہے حاکم الحاکمین، وہ اس سے بھی ناراض ہو گیا کہ مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں جاتے۔ یہ تو میں خود میرے پڑوسوں میں دیکھ چکا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں بھی نہیں جا رہا ہے۔ تو دوستو یہ جو اہل مصائب ہے، تکلیف والے، مصیبت والے، ان کو حقیر مت سمجھو، ان پر کبھی ہنسو مت، یوں مت سوچو یار ہم تو کتنے ہلکے پھلکے ہیں، یہاں سے کار میں بیٹھے ایئرپورٹ پہ پہنچے، ایئرپورٹ سے ہم پلین میں بیٹھے اور دلی اور پتہ نہیں عمرہ کے لیے سعودی پہنچ گئے، ہم تو ہلکے ہلکے آسانی سے اللہ کے دین پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ غریب لوگ دیکھو بیچارے رمضان میں کہاں عمرہ تھوڑی کرنے جا سکتے، کبھی کہیں جا ہی نہیں سکتے، کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ایسا مت سمجھو، کیوں؟ کل قیامت کے دن میدان حشر قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ انعام دینے کے لیے بلائے گا، اس میں ان مصیبت والوں کو بھی بلائے گا۔ جب وہ آئیں گے، یہ غریب تھے دنیا میں مگر بے وقوف نہیں تھے، دین کو کبھی نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی، جو حقوق تھے وہ ادا کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بلا کر ایسے ایسے انعاموں سے نوازے گا۔ تو وہ مالدار لوگ جو ہنسا کرتے تھے، تحقیر کرتے تھے، خدا کی قسم وہ اس وقت اللہ سے کہیں گے اللہ پھر سے مجھے دنیا میں بھیج دے، میں ایک قینچی لیتا ہوں اور اس قینچی سے میری چمڑی کو چیرتا ہوں، چیر کے پورا لہو لہان ہو جاتا ہوں اور میں دین پر چلتا ہوں، تاکہ میں بھی ایسی نعمتیں اور درجات حاصل کر سکوں جو ان اہل مسائل کو تو دے رہا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ کیا ہم کو قدر ہے ان غریبوں کی، ان کمزوروں کی جو دین پر چلتے ہیں، دین کے لیے محنت کرتے ہیں، علماء کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا ہم کو ان کی قدر ہے؟ اور صحیح معنی میں اصل لذت تو یہ ہے کہ مصیبتوں کی آدمی لذت اٹھاتے ہوئے دین پر چلے، لذت اٹھاتے ہوئے دین پر چلے۔ آپ نے دیکھا لکھنؤ والے کہتے ہیں، لکھنؤ والے کہتے ہیں کہ یہ تو مرچیوں والا کھانا کھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرچیوں والا کھانا کھاتے ہیں۔ گجرات والے کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگ تو کیا ہے، سادہ یعنی آگ کھاتے ہیں۔ ان لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ تو آگ کھاتے ہیں، مرچی میں آگ ہوتی۔ تو لکھنؤ والے کہتے ہیں تم لوگ تو مرچیوں والا کھانا کھاتے ہیں، یعنی آگ کھاتے ہیں۔ تو گجرات والے کہتے ہیں کہ تم لوگ تو خاک کھاتے ہیں۔ کیا خاک یعنی مٹی؟ بھلا اس کھانے میں بھی کیا مزہ ہو جس کے اندر مرچی نہیں ہو؟ کھانے میں مزہ آتی ہے، لذت
اسی میں جس میں مرچی ہو، اچھا ٹیسٹی ہو، گریوی ہو لیکن مرچی ہو، تبھی تو لذت ہے۔ تو جب یہ مرچی والا کھانے میں ہم کو لذیذ لگتا ہے، وہ ملا جیون کی حکایت ہے، 2 منٹ زیادہ ہو رہے تو ملا جیون کو شاہ جہاں نے دعوت پہ بلایا، بڑے عالم دین تھے، تو دعوت میں ملا جیون کو گلگلے بہت پسند تھے، گلگلے رمضان میں گلگلے، تو شاہجہاں کا تو دسترخوان بہت عالی تھا، تو پہلے دن گلگلے کھلائے، ملا جیون نے جزاک اللہ کہہ رہے تھے، منہ بھی نہیں بن رہے تھے، ہم جو خالی ہوتے سمجھ جاتے پسند آ نہیں رہے۔ دوسرے دن پھر جوردار طریقے سے کھلایا، پسند۔ تیسرے دن جو ہے گلگلے والے کو تیل ڈالا اور گڑ ڈالا، چاشنی ڈال کے جوردار بنا، جب کھایا تو ملا جیون نے کہا الحمدللہ یہ آج اچھا بنا ہے۔ تو دوستو دنیا کے اندر یہ تو دیکھو زندہ مثال ہے، تمباکو دیکھا آپ نے؟ تمباکو پریمیم اچھی کوالٹی کا تمباکو وہ ہے جس کے اندر تلخی ہو، یعنی تیکھا ہو اور اس کے اندر جلن ہو، تو اس کو کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ مزہ آتا ہے۔ مفتی سعید صاحب ہمارے استاد تھے، وہ اس اعلیٰ درجے کا تمباکو استعمال کرتے اور مزہ آتا، وہ پریمیم تمباکو ہے۔ ایسے ہی کھانے میں مرچی وہ اچھی ہے کہ جو ایک دم تیکھی ہو اور اس میں جلن زیادہ ہو، تو اس میں کیا ہے ذرا مزہ آتا ہے، یہ آنکھوں میں سے آنسو نکلتے، نیاری کھاتے ہیں، نلی نیاز میں مرچی ہے تو آنکھوں میں سے ہاں کچھ کھانا کھایا۔ تو دوستو دنیا کی زندگی یہ پوری تکھاس برداشت کرتے ہوئے گزار سکتے ہو، تو دین کی زندگی گزارتے ہوئے کچھ ناگواریاں آ جائیں، تم جاب لیس ہو جاؤ، نوکری پہ سے نکال دیا تو کیا ہو گیا؟ مالک روزی کا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو تھوڑی تکلیفیں برداشت کرو مگر دین کو مت چھوڑو۔ کس کو مت چھوڑو؟ دین کو مت چھوڑو۔ تو بس چلیے چند گزارشات تھی، تو تفسیر کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جن لٹریچر میں شک ہے، سیریل میں شک ہے، سینما میں شک ہے، فلم انڈسٹری کے اندر شک ہے، اور جتنے بھی یہ نیوز ہے جھوٹے اس میں شک ہے، اس سے ہمیں پوری پرہیز کرنی چاہیے، ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کتاب یعنی یہ دین ہے، یہ بے غرض و بے غبار ہے، بالکل کلیئر ہے۔ جب دین اتنا اچھا ہے تو دین کے لیے خدمت کرو، خود بھی عمل کرو، دین کو شائع کرو، پھیلاؤ، دین کے لیے جان لگاؤ، دین کے لیے مال لگاؤ، دین کے لیے اپنا وقت لگاؤ، اللہ کے یہاں اس کی تمہاری بڑی قدر ہوگی۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ، دعا نہیں کرتا۔